اور یاری اور زیادہ ہوگی، عاشقانہ اور معشوقانہ طرز عمل اختیار کیا جائے گا، راتوں کو ملنے کے پلان بنائے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ تمہاری عزت جس کے لیے تم آج تڑپ رہے ہو خاک کے اندر مل جائے گی، اور کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہو اور اللہ کی عزت اور وقار کا تم احترام اور اہتمام نہیں کرتے تو تمہاری عزت خاک کے اندر ملنے کے اندر کچھ دیر نہیں لگے گی۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات واضح کر دی، اور دوسری آیت مبارکہ جو ہم نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ بھئی بچہ تم نے طلاق دے دی، بچہ دودھ پی رہا ہے، یا طلاق دینے کے بعد اللہ نے بیٹا یا بیٹی دے دی، اب وہ بیچاری اکیلی کیوں دودھ پلائے؟ اب تم اس کی ذمہ داریاں ادا کرو، اس کی روٹی روزی تو تمہارے ذمہ اب نہیں ہے کہ تم طلاق دے چکے ہو، وہ تمہارے گھر بسنا بھی نہیں چاہتی، لیکن اولاد تو سانجھی ہے نا، تمہیں اس کے حقوق اور اس کو پورا کرنا ہوگا اور اس معاملے کو آگے چلانا ہوگا، اور یہ لمبی مدت نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ حولین کاملین، 2 برس کا عرصہ جو ہے دودھ پلانا اس میں ہے، اور اسی سے رضاعت کہ رضائی بیٹا یا بیٹی جو بنائی جاتی ہے، سوائے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر اس مدت کے اندر، جس مدت کے اندر دودھ جسم اور جان اور غذا کا حصہ ہو، اس میں اگر دودھ پلایا جائے تو پھر تو حرمت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ایک آدھ واقعات کا استدلال کرتے ہوئے اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ بڑی عمر کے بچے کو بھی اگر دودھ پلا دیا جائے تو وہ بھی محرم بن جاتا ہے، جبکہ باقی امت مسلمہ اس کا انکار کرتی ہے، اور بات بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ یعنی استثنائی شکل کو عمومی بات بتانا اور عمومی قانون بنانا یہ کوئی زیادہ بہتر بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ چھڑانے سے پہلے اگر دودھ پلا دیا جائے تو رضاعت ثابت ہے، اور بالغ ہونے سے پہلے یتیمی ہے، اگر بچہ بالغ ہو گیا، اس کا والد فوت بھی ہو گیا تو اسے یتیم نہیں گردانا جائے گا، در حقیقت ہے تو یتیم ہی، لیکن بالغ ہونے کے بعد عقل مند ہے، سمجھدار ہے، ذمہ دار ہے، اپنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اپنی ذمہ داریاں برداشت کر سکتا ہے، اپنا نان نفقہ کما سکتا ہے، اپنی مرضی سے سفر کر سکتا ہے، تو اس لیے اس پر یتیمی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ اگر عورت دودھ نہیں پلانا چاہتی، بچہ جننے کے بعد اللہ نے اسے بہتر گھر دے دیا، وہ اپنے گھر پہ چلی گئی، اب تم کسی اور عورت کو کچھ معاوضہ دے کر دودھ پلوا سکتے ہو۔ اور اگر عورت کی کچھ طبیعت خراب ہے، کچھ مزاج بگڑے ہوئے ہیں، یہ معدے کا پرابلم ہے یا کوئی اور وجہ بن گئی، تو تم 2 ماہ سے 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہو، بشرطے کہ تمہارا مقصد نہ عورت کو ذلیل کرنا ہو، نہ عورت کا مقصد مرد کو ذلیل کرنا ہو، اور نہ بچے کی صحت پر کوئی نقصان ہو، تو لہذا آپس کی مشاورت کے ساتھ تم ایسے سارے کام کر سکتے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی مدت بھی پوری ہو گئی، 3 ماہ 3 قروء، جو بھی ایک مدت ہے، ہر عورت کی الگ الگ ہے، جیسا کہ ہم اس موضوع کے شروع کے اندر بھی تفصیلاً بتا چکے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پھر نہ روکو، پھر منع نہ کرو، رکاوٹ نہ برو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر تو وہ اپنے سابقہ شوہروں سے شادی کرنا چاہتی ہیں، یا کسی اور کو انہوں نے پسند کر لیا اور وہ چاہتی ہے کہ وہاں اس کی شادی ہو جائے اور اس کے دن اچھے گزر سکتے ہیں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اور معاملہ بھی اچھا ہو اور عرف کے اندر بھی ٹھیک سمجھا جاتا ہو، اور کفو اور برابری کی ساری باتیں اس کے اندر مولود خاطر رکھی گئی ہوں،
تو تم پھر کیوں روڑے اٹکاتے ہو، کیوں دیوار بنتے ہو، کیوں پریشانی کا باعث بنتے ہو؟ ذالک یوعظ بہ، یہ اللہ تمہیں واعظ کر رہا ہے، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، پروردگار عالم تمہیں بتا رہا ہے۔ اور بتا کسے رہا ہے؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ کی نصیحت تو اسی پر کامیاب ہوگی نا، اور اسی پر اثر انداز ہوگی جو اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا اور اس کی ذات پر ایمان لانے والا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اور اس کے سامنے مجھے پیش کیا جائے گا، میرے اچھے اور برے اعمال کا سارا حساب و کتاب ہوگا۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہاری عزتوں کے لیے، تمہارے وقار کے لیے، اور تمہارے خاندان کے لیے، اور تمہاری شخصیت کے لیے، اور تمہارے کنبے کے لیے، اور خود تمہاری بہن اور بیٹی کے لیے یہ زیادہ پاک، صاف اور بہتر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جو حکم دیتا ہے اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، وہ ہر بات کو جاننے والا ہے، اور تم کیا جانتے؟ وانتم لا تعلمون۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور اللہ فرماتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں حولین، دو حول کہتے ہیں سال کو، حولین کہتے ہیں 2 سال کو، جیسے رجلن ایک آدمی، رجلین 2 آدمی، ملکن ایک فرشتہ، ملکین 2 فرشتے، کاملین کامل کا تثنیہ ہے، کامل ایک کامل، کاملین 2 کامل، یعنی 2 مکمل سال تک عورتوں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، جو چاہتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت کو بأحسن اللہ کے احکامات کے مطابق اور شریعت کے مطابق اور ذمہ داری کے ساتھ اللہ کی اس امانت کا حق ادا کیا جائے، تو انہیں چاہیے کہ 2 برس تک وہ دودھ پلائیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے اسی پر ہے عورت کا کھانا اور پینا اور لباس، بالمعروف، دستور زمانہ کے مطابق۔ لا تکلف نفسا الا وسعها، کسی کو کوئی تکلیف اور دکھ نہیں پہنچے گا ہاں جو اس کی طاقت ہوگی۔ لا تضار والدۃ، اب مرد بچے کو چھین لے کے ماں کے جذبات بھڑکیں گے، وہ تڑپے گی اور تمہارے ساتھ سودے بازی پر مجبور ہو جائے گی۔ بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان نہیں پہنچانا، کیوں؟ خرچہ دینا ہے نا۔ تم کہتے ہو کہ دودھ پلانے کی اجازت میں تب دوں گا کہ تم مجھ سے کسی پائی پیسے کا مطالبہ نہیں کرو گی، 1 روپیہ بھی تمہیں نہیں ملے گا، اور 1 انچ کپڑا بھی میں تمہیں نہیں دوں گا اگر بچے کو دودھ پلانا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ایک ماں کے جذبات اور احساسات ہیں اور تم ان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور عورت کو بھی پتا ہے کہ تم بچوں پر کس قدر جان چھڑکتے ہو، وہ بلا وجہ لمبے چوڑے نان نفقے کا اور کپڑوں کا مطالبہ کرتی پھریں کہ بچوں کی وجہ سے تم بلیک میل ہو سکتے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اگر تم دنیا سے پیارے ہو گئے اور دنیا چھوڑ گئے اور تم مر گئے تو تمہارے وارثوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ بچے کا نان نفقہ اس کی ماں کو دیا جائے اور دودھ پلانے کا جو خرچہ ہے وہ دیا جائے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر دونوں میاں بیوی اس بات پر تفاہم کر لیں، اتفاق کر لیں، سمجھوتا کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ بچے کا دودھ جو ہے وہ 1.25 برس کے بعد بھی چھڑایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات مجبوری بھی بن جاتی کہ اللہ نے نیا بچہ دے دیا، اب پہلے بچے کو دودھ پلائیں گے یا دوسرے بچے کو دودھ پلائیں گے، یعنی زمینی حقائق کو پیش نظر رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے خود تمہیں اختیار دے دیا کہ تم اپنے حالات کو اور اپنے ظروف کو اور اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے۔ فَإِنْ أَرَادَا، اگر تم دونوں فصالہ، فصل کرنے کا، الگ کرنے کا، دودھ نہ پلانے کا ارادہ رکھو، ان تراد منہما، آپس کے ساتھ رضامندی کے ساتھ، وتشاور، اور باہم مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو اللہ کہتے ہیں کوئی حرج والی بات نہیں، ایسی اجازت ہم تمہیں دیتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، عورت بیمار ہے، نئی جگہ شادی ہو گئی، بچے کو دودھ نہیں پلا رہی،
یہ تم خود ہی سمجھتے ہو کہ بچے کو اس کا دودھ پلانا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ، خود بیمار ہے. بیمار ماں بچے کو دودھ پلائے گی، بچہ بیمار ہو جائے گا. جو ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے کہ اس کو ماں کا دودھ نہ دیا جائے کہ بیماری لگ جائے گی، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے گی، کچھ موروثی بیماریاں ہوتی ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور تم اس نتیجے تک پہنچے کو اپنی اولاد کو اور اپنے بچے کو اور نومولود کو کسی اجنبی عورت کا دودھ پلانا پڑے گا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اسلام کہتا کہ اس میں بھی کوئی مضائقے والی بات نہیں. انسانی زندگی کو تو باقی رکھنا ہے. اور ان تسترضعوا سے مراد کیا ہے؟ اجنبی عورت بھی ہو سکتی ہے اور اوپرا دودھ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات بچہ جنم کے ساتھ ہی ماں کا دودھ اس کے لیے موافق نہیں بیٹھتا، تو ڈاکٹر اسے میڈیکیٹڈ ملک جو ہیں وہ اس کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ تو قیمتی ہے اور بہت ہی قیمتی ہے، اور آدمی خود سے بے شک 50 روپے کا کھانا کھائے اور اس کا بچہ 200 400 500 روپے کا دودھ کا ڈبہ ہر دوسرے دن وہ ختم کر دے گا. تو اسلام نے یہ بات کہی وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم مصنوعی فیڈنگ کروانا چاہو یا کسی اجنبی عورت سے کروانا چاہو تو اسلام یہ بات کہتا ہے کہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ، کوئی پریشانی والی بات نہیں. اِذَا سَلَّمْتُمْ، اور تم نے ادا کر دیا ما آتیتم بالمعروف، جو تم نے کمٹمنٹ کی تھی، جو ایگریمنٹ کیا تھا، جو طے کر لیا کہ 1000 1500 10,000 2000 دینے، کون دے گا، کتنا دے گا، کب دے گا، تو کوئی حرج نہیں. واتقوا اللہ واعلموا، دوبارہ پھر اللہ وہی آیات مبارکہ دوہرا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو عورت کے نان نفقے کے حوالے سے، بچے کے دودھ پلانے کے حوالے سے، اور اجنبی عورت کا دودھ پلانا اور پرایا دودھ پلانا یا اوپرا دودھ پلانا، یہ ساری باتیں اور ساری حرکات و سکنات اللہ کی نظر کے اندر ہیں اور اللہ دیکھ رہے ہیں. اور تم بھی اپنے من کے اندر یہ بات رکھو کہ تمہاری کوئی حرکت بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اگر اچھے اعمال کرو گے، نیک سلوک کرو گے، حسن اخلاق سے پیش آؤ گے تو یقیناً تمہارے حق کے اندر بہتر ہوگا. اگر اللہ کی حدوں کو اور اللہ کے ضابطوں کو اور اللہ کے قانون کو تم پامال کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ نے پہلے یہ بات بتا دی کہ ایمان لاتے ہو اور قیامت کو مانتے ہو، آج نہیں تو کل کسی کی بیٹی کو ذلیل کرتے ہو، رسوا کرتے ہو، معاہدے سے پھر جاتے ہو، تو کیا بات ہے؟ یہ زندگی جو تم گزار رہے ہو یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. ایک اور زندگی کا بھی آغاز ہوگا، اس زندگی کے اختتام کے ساتھ ہی پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاؤ گے اور اللہ کے سامنے تمہارے تمام تر معاملات کا جو بھی تمہارا حق بنتا ہوگا اور تمہارے خلاف بات جاتی ہوگی اللہ اس معاملے کو فیصل کرے گا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر اس کے احکامات کو ماننے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی